اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے لیے قافلہ جو 1,00,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر مبنی تھا، اور یہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا کعبۃ اللہ کی طرف گامزن تھا، تو رستے میں مختلف مقامات آئے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے۔ مختلف مقامات یعنی یہ جو رستہ حج کے دوران سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا، یہ رستہ انبیاء علیہ السلام بھی اسی رستے سے جن جن کا وہ مسکن تھا جب گزرتے تھے، وہی رستہ انبیاء نے بھی اپنایا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے تھے یہاں سے میرے بھائی حضرت یوسف بھی گزرے، حضرت ابراہیم بھی گزرے، حضرت موسیٰ بھی گزرے، حضرت عیسیٰ بھی گزرے، اور حضور نے بتایا کہ اس طرح فلاں سواری پر تھے، سواری کے بال ایسے تھے، یعنی گنگرالے بالوں والی اونٹنی پر جناب موسیٰ کو میں نے سوار دیکھا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سارا نقشہ اس لیے بیان فرما رہے تھے، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ورنہ حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کب سے نبی ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں تب بھی نبی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب چیزوں کا علم اللہ رب ذوالجلال نے دیا ہے۔ مقام صرف میں تھوڑا قیام فرمایا، یہ صرف ایک جگہ کا نام ہے۔ صحابہ کرام سے فرمایا جو افراد قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے انہیں چاہیے کہ وہ صرف عمرہ کر کے احرام کھول دیں، یعنی وہ حج تمتع کریں گے، اور پھر فرمایا جن کے پاس جانور موجود ہیں وہ احرام نہ کھولیں، یعنی وہ قران کریں۔ حج قران یہ ہے کہ آپ عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی دونوں اکٹھے کرتے ہیں، اس میں تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں لیکن اس کا بے حد و بے حساب اجر اللہ نے رکھا ہے۔ اور حج تمتع یعنی پہلے آپ گئے عمرہ کیا، اس کے بعد آپ کے پاس دن کافی ہیں، اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوں گے عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے میقات سے جا کر احرام باندھنا ہے، پھر آپ نے حج کرنا ہے، یہ حج تمتع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو کچھ تردد ہوا حضور کے اس فرمان پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے، فرمایا افعلوا ما اقول لکم، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو، کیونکہ آپ شارع اسلام تھے، دین آپ نے بتانا تھا، تو صحابہ کرام کیوں رکتے، کیسے رکتے، یعنی اس جگہ پر اس مقام پر سوچنا بھی محال ہے جہاں پر حکم رسول آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ آئی، رونا شروع ہو گئی، سیدہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ عرض کرنے لگی کہ میرے ایام شروع ہو چکے ہیں تو میں تو اب عبادت نہیں کر سکوں گی، جیسے عبادت کا ایک شوق تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ عارضہ تو آدم کی تمام بیٹیوں کے ساتھ ہے جو ہر ماہ انہیں لاحق ہوتا ہے، تم عمرہ تو چھوڑ دو لیکن حج کا احرام باندھے رکھو، اور حج کے جتنے مناسک ہیں وہ پورے کرتے رہو، طواف جو ہے تم باقی رکھو، جب طہارت ہو جائے اس کے بعد تم طواف کر لینا۔ وادی ذی طویٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو رات چھا چکی تھی۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں تو پوری رات یہیں پر رکوں گا، اب مکہ قریب ہے، جس نے جانا ہے مکہ پاک میں وہ چلا جائے، میں یہیں پر رکوں گا۔ حضور نے کھردری چادر چٹان پر بچھائی، پوری رات آپ عبادت فرماتے رہے۔ صبح کو آپ نے غسل کیا، اونٹنی پر سوار ہوئے، اور 4 ذی الحج کو بروز اتوار مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ بے تابی سے آپ کے منتظر تھے، اور بنو ہاشم کے بچے یہ گلیوں میں کھڑے حضور کا استقبال کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اونٹنی پر سوار تھے اپنی ناکہ پر، چھوٹے بچے آگے آتے، حضور اٹھاتے اونٹنی پر بٹھا لیتے، آگے دوسری کو اٹھاتے اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے، اونٹنی تھوڑا سا آگے چلتی تو وہ جھولے بچے جب جھول لیتے نا اس کا حضور اسے اٹھاتے نیچے رکھتے، دوسرے کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے،
یہ لاڈ پیار کے منظر میں حضور کا قافلہ مکہ پاک میں شہن حرم میں داخل ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی ساتھ تھے۔ یہاں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور یہ لبیک کی صدائیں کہنے والے کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر پاک تھے، حضرت عمر پاک تھے، حضرت عثمان پاک تھے، یہ جید صحابہ کرام تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس گئے، آپ نے بوسہ لیا اور اس کے بعد پھر طواف شروع کیا۔ آج بھی جو حجر اسود پہ جو گئے وہ اپنے سامنے نقشہ رکھیں، آج بھی ایک لائٹ وہاں پر لگی ہے جہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہوتا ہے، اور وہ بالکل حجر اسود کے سامنے ہے، یعنی کعبۃ اللہ ہے اور پیچھے ایک لائٹ لگی ہے سبز۔ ہجوم بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے، حجر اسود کو چوم کر طواف شروع کرنا ہوتا ہے، یہ سنت رسول ہے۔ تو حضور نے استلام کا بھی فرمایا، استلام یہ ہوتا ہے کہ یا کوئی چھڑی جو ہے آپ لگائیں، آگے نہیں پہنچ سکتے تو چھڑی حجر اسود کو لگائیں اور اس کو بوسہ دے لیں، یا پھر آپ دور سے حجر اسود کو اس طرح کر کے بوسہ دے سکتے ہیں، یہ استلام اسے کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چوما اور چومنے کے بعد طواف شروع کیے، یعنی ایک چکر آپ کا تب پورا ہوتا ہے جب سبز لائٹ سے چکر لے کے آپ اس جگہ پر آتے ہیں تو ایک چکر آپ کا پورا ہوتا ہے۔ یوں حضور نے 7 چکر آپ نے لگائے، اور اس کے بعد مقام ابراہیم یہ آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب بھی کرے، آپ نے دیکھا ہوا بھی ہوگا، یہ جالیوں کے اندر ایک پتھر ہے جس پر نشان ہے، قدموں کے نشان ہیں، یہ ایک نشان، اس کے بارے میں حضرت جابر، حضرت قتادہ جید صحابہ نے لکھا ہے، یہ نشان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ دیوار کعبہ بلند ہو چکی تھی اور آپ بار بار پتھر رکھتے، دیواروں کی چنائی ہو رہی تھی، آپ کے بیٹے لیبر کا کام کر رہے تھے جنہیں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند ہو رہی تھی، اور پھر جو ہے وہ گو جسے کہتے ہیں یہ باندھی جاتی ہے، جو دیوار بلند ہوتی ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کر دیوار کی چنائی کی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل نے ایک پتھر لا کر دیا، جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس پر کھڑے ہوئے، اللہ نے اسی پتھر کو حکم دیا تو میرے ابراہیم کی گو بن جا، جو دیواریں اوپر جا رہی ہیں تو بھی اوپر جانا شروع کر دے۔ دیواریں بلند ہوتی گئی، نبی پاک کے دادا کھڑے تھے، پتھر نے کہا میں سخت ہو کر کیا کروں گا، میرے اوپر حضور کے دادا کھڑے ہیں، پتھر نرم ہو گیا، خلیل اللہ کے قدم وہاں پر نشان آج تک موجود ہے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام ابراہیم کے پاس آئے، یہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ اسے علماء نے مستحب بھی لکھا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر قبولیت کے جگہیں ہوتی ہیں وہاں ان جگہوں میں سے ایک جگہ مقام ابراہیم ہے، جب کوئی بندہ اس کے پاس کھڑا ہو کر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، چونکہ جہاں پر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، آپ صفا کی پہاڑی، جو ہی مقام ابراہیم ہے نا پیچھے آپ دیکھیں تو پھر اس کے بعد ایسے گیلری بنی ہوئی ہے بہت بڑی، وہاں سے آپ صفا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صفا پہاڑی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گئے، حضور نے فرمایا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ، یعنی بے شک صفا و مروہ، قرآن نے پہلے صفا پہاڑی کا ذکر کیا، حضور نے فرمایا ہم بھی صفا سے چکر لگائیں گے۔ پہلا چکر حضور نے صفا سے شروع کیا، چکر صفا سے شروع ہو رہا تھا، نظریں حضور کی کعبۃ اللہ پر تھی۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ یہ صفا کی پہاڑی ہے اور سامنے کعبۃ اللہ موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلنا شروع ہوئے، ایک جگہ جو تھوڑی سی ڈالوان سی تھی وہاں پر حضور گئے، حضور نے دوڑنا شروع کر دیا، تیز چلے تو کچھ قدم حضور دوڑنے کے بعد دوبارہ آہستہ ہو گئے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چکر مروہ پر پھر صفا پر یہ پورے کیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور اس مقام پر دوڑے کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ کی بندی ہاجرہ اپنے بچے اسماعیل کو اس بیابان میں لے کے آئی تھی، جب وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے انہیں پانی کی پیاس تھی، تو وہ پانی کی تلاش میں والدہ دوڑتی تھی، پہاڑی پہ جاتی تھی اور وہ چلتی آگے تھی، دیکھتی پیچھے تھی کہ میرا اسماعیل اکیلا ہے۔ تو چلتے چلتے پہاڑی جب بلند ہو جاتی تھی تو اپنا بیٹا جب نظر نہیں نہ آتا تھا حضرت ہاجرہ کو،
تو وہ تیز بھاگتی تھی کہ میں پہاڑی پر تیزی سے چڑھوں تاکہ میرا بچہ نظر آئے۔ تو وہ جو حضرت ہاجرہ کا بھاگنا تھا نا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا قیامت تک آنے والے حجاج اور معتمر حضرات، عمرہ کرنے والے سارے، جب میری بندی ہاجرہ کی سنت کو پوری کرو گے تمہارا عمرہ بھی قبول ہوگا، تمہارا حج بھی قبول ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے چونکہ کوئی پروٹوکول نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عباس کہتے ہیں کہ حضور کے آگے کوئی ایسے نہیں تھا کہ آگے سے ہٹ جاؤ، فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے، لیکن کنواری لڑکیاں بھی پھر اس چیز کا فائدہ اٹھا کر کے، چونکہ روک تھام نہیں تھی، وہ بھی آ کر حضور کا دیدار کر رہی تھی، اور ایک دوسرے کو اشارے کر کر کے کہہ رہے ھذا محمد، یہ دیکھو یہ محمد ہے جنہوں نے مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ پر، پورے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، یہ ھذا محمد، اشارے کر کر کے یہ کہہ رہی تھی۔ والہانہ استقبال ہو رہا تھا، رش زیادہ ہو گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے وہ حلق کروائیں یا قصر کروائیں، سر منڈا لیں یا چوٹی کے بال جو ہے اوپر سے کٹوا لیں، اس کے بعد احرام کھول لیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج، اس کے بعد باقی بھی مناسک میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔